اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال مسلمانوں کے لیے حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مطلب یہ کہ مکہ مکرمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا اور اس کے بعد ہی غزوات کا آغاز ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے، اور جن جنگوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوات کہلاتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ پاک میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کے سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تلملا رہے تھے اور مدینہ پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینہ پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے 2 تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسری یہ کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ اگر